جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کو کیا پیغام بھجوایا گیا اور عمران خان نے کیا فیصلہ کیا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ روس نے ہمیں سستا تیل بیچا ہے خصوصی رعایت کے ساتھ، یہ ہمیں بتایا گیا، لیکن اب روس کا موقف سامنے آیا ہے، ان کا کیا کہنا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی اور اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول ہے اس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں، کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ روس کے حوالے سے ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے بھی بتایا گیا، آپ کو بھی بتایا گیا، پوری قوم کو بتایا گیا کہ جناب ہم نے روس سے سستا تیل خریدا ہے، اور جب یہ سستا تیل آئے گا تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا۔ ابھی تک ویسے پیٹرول سستا نہیں ہوا، تیل وہاں سے سستا آ گیا۔ اس وقت جو پیٹرول کی قیمت کے اوپر نظر ثانی کرنی تھی، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جون کے مہینے میں پیٹرول سستا نہیں ہوگا، یہی قیمت رہے گی۔ ہو سکتا ہے ابھی وہ جو تیل آیا ہو وہ ریفائن کیا جا رہا ہو، ریفائنری میں ہو، لیکن وائس آف امریکہ نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور روسی وزیر کے کہنے پہ رپورٹ کیا، مطلب کہ روسی وزیر کا بیان ہے، اس کو انہوں نے رپورٹ کیا۔ پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رعایت نہیں دی روس، جی ہاں جی، روس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی خصوصی رعایت نہیں دی گئی۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کو تیل برآمد کرنا شروع کر دیا اور اس کی مد میں چینی کرنسی کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی، البتہ تیل کی خریداری پر پاکستان کو کوئی خصوصی رعایت نہیں دی گئی، کسی قسم کی کوئی خصوصی رعایت نہیں دی گئی۔ آگے وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 11 جون کو اعلان کیا تھا کہ روس سے پہلا رعایتی خام تیل کارگو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ شہباز شریف نے تیل کی آمد کو اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان نئے تعلقات کے آغاز قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو روسی خام تیل کی قیمت ہے اس کے حوالے سے جو روس کا اپنا سرکاری میڈیا ہے ان سے بات کرتے ہوئے روسی جو وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر خریداروں کے لیے، تو کوئی خصوصی رعایت نہیں دی گئی۔ اب پتہ نہیں پاکستان کو کون سا خصوصی ریٹ دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے مصدق ملک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارا معاہدہ ہے روس کے ساتھ، یہ جس معاہدے کے تحت ہم یہ تیل خرید رہے ہیں وہ سیکرٹ ہے، وہ جناب اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے، وہ ٹرمز جو ہیں وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایگزیکٹ قیمت ہے، کس قیمت پہ خریدا گیا، یہ مارکیٹ سے کتنا سستا ہے، یہ تمام تر تفصیلات سامنے آنا ضروری ہیں۔ اور وائس آف امریکہ نے تو شہباز شریف صاحب کی وہ ٹویٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ I have fulfilled another of my promises، کہ میں نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا، اور glad to announce that کہ first Russian discounted crude oil cargo has arrived in Karachi۔ تو یہ ٹویٹ بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے، پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روسی وزیر نے یہ کہا ہے کہ کوئی خاص رعایت نہیں دی گئی ہے، جس طرح دوسروں کو بیچ رہے ہیں اسی طرح پاکستان کو بیچا گیا ہے۔ تو یہ جو اسپیشل ریلیشن شپ کا آغاز ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان بیانات سے آگے نکلا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ کتنے پیسوں میں ایگزیکٹلی یہ تیل خریدا گیا اور مارکیٹ سے یہ کتنا سستا ہے، اور اس کے آنے سے مجھے، آپ کو، عام پاکستانیوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اچھا، استحکام پاکستان پارٹی کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھجوایا گیا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں، عید تک آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ ملک سے چلے جائیں۔ اچھا، اس کو مختلف ذرائع نے رپورٹ کیا ہے، پارٹی کے اندر سے بھی ہمیں پہلے بھی کچھ لوگوں نے بتایا، پھر سینئر صحافی ہارون رشید صاحب، ان کا اکثر خان صاحب سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، ملاقات وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ ملک سے باہر چلے جائیں، وزیر اعظم بننے کا جو خواب ہے نا اس کو چھوڑ دیں، عید تک کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے، اور اگر وہ نہیں گئے تو پھر ان کی گرفتاری ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کے کیسز ہیں ان کے اوپر، اب عمران خان نے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرنا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے عمران خان کو ایک بیانیہ بنا کے بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ صحافی بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹانگ کا جو زخم ہے اس میں کوئی ایسی وین وغیرہ ہے کہ جو ابھی تک صحیح ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا علاج باہر کے ملک میں ہوگا۔ اچھا، یہ مختلف صحافی وغیرہ تو رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جن سے بھی خان صاحب کا ڈائریکٹ تعلق ہے، خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا، وہ ہوگا یقیناً، اس لیے کہ ابھی بھی ان کے ٹانگ میں وہ ہے، وہ یقیناً وہ ہوگا، لیکن یہ بیانیہ ان کو بنا کے دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کروانے کے لیے جناب چلے جائیں اور ابو ظہبی چلے جائیں۔ اگر عمران خان نے باہر جانا ہے تو وہ ابو ظہبی کیوں جائیں گے؟
اگر عمران خان نے باہر جانا ہے تو وہ چلے جائیں گے جناب، انگلینڈ چلے جائیں گے، ان کے ادھر بچے بھی ہیں، ان کے ادھر دیگر لوگوں سے بھی جو ہے ان کے تعلقات ہیں، وہ تو کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جائیں، اور عید تک آپ کو ٹائم ہے، اگر آپ نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اس کے اوپر جو عمران خان کا فیصلہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں نے تو ملک چھوڑ کے نہیں جانا۔ اب تک آج تک کا یہ فیصلہ ہے، کل حالات چینج ہوتے ہیں، وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور ہارون رشید صاحب نے اپنے پورے پروگرام کے اندر اس کے اوپر بڑے تفصیل سے رپورٹ کیا اور بتایا کہ کیا کچھ انہیں کہا گیا، کیا کچھ پیغامات ان کو بھجوائے گئے ہیں۔ لیکن جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی جیل چلا جاؤں گا لیکن باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے مخالفین جو ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کا کام بالکل آسان ہو جائے گا، آسانی سے لوگ ان کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک روایت ہے پاکستان کے اندر، یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی، یہ ایک روایت ہے کہ آپ کے اوپر جب اس طرح کی سختیاں آتی ہیں تو سیاسی لیڈر، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں، دیگر لوگوں کو دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب بھی ملک چھوڑ کے چلے گئے، مطلب جتنے بھی لیڈر، ابھی بھی نواز شریف صاحب اس وقت جس وقت ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے، اپنے بھائی کی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، ابھی بھی وہ لندن میں تشریف رکھتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان کو بھی یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ملک سے چلے جائیں۔ ان کا فیصلہ ابھی تک یہ ہے کہ نہیں، جیل جاؤں گا، جو بھی کرنا ہے آپ نے کریں، اس لیے کہ وہ کرنا پھر آسان نہیں ہوگا کہ جناب آپ فوجی ٹرائل چلا دیں گے عمران خان کے خلاف اور پھر عالمی سطح کے اوپر اس کی کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی باز گشت نہیں ہوگی، اس کا کوئی جو ہے دنیا پوچھے گی نہیں کہ جناب یہ ہو رہا کیا ہے۔ اور حکومت کی خواہش لگتا ایسے ہے کہ جناب ہم اپنی اسمبلیاں توڑ دیں اور پھر نگراں حکومت کے ذریعے فوجی ٹرائل چلایا جائے، جی ہاں جی، تاکہ ہم یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہ آئے، یا ان کو لوگ نہ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ اپنے مخالفین کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا عمل تو انہوں نے انیشیٹ کیا ہے، عوام اتنی بیوقوف تو نہیں ہے، نہ ہی دنیا اتنی بیوقوف ہے۔ اور جو نگراں حکومتوں کا کردار رہا ہے ہماری حالیہ تاریخ میں، وہ بھی بڑا کنٹروورشل ہے۔ وہ کہیں سے بھی آپ کو نگران نظر نہیں آتے، جس قسم کی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، پولیس جس قسم کی کاروائیاں کر رہی ہے، پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جی اسد کیسر کے گھر پہ چھاپا، ادھر چھاپا، یہ سب کچھ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے ایسی نگران حکومتیں پہلے نہیں دیکھی۔ اور ایک اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو نگران حکومتیں ہیں وہ اپنی 90 روز کی مدت پوری کر چکی ہیں۔ اس وقت جو ان کی آئینی حیثیت ہے اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، تو یہ جناب جو عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا گیا، اور عمران خان کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ابھی تک کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا، میں ادھر ہی ہوں، آپ نے جو بھی کرنا ہے پھر آپ ادھر ہی کریں، مجھے جیل بھیجیں۔ اور پھر جب وہ جیل بھیجیں گے پھر آبویسلی اس میں سیاسی جو ہے مشکلات ہوں گی، اور عمران خان کا جو گراف ہے جس کو یہ گرانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور صبح سے شام تک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بیانیہ نہیں بن رہا۔ آج کل کے دور میں بیانیہ نہیں بن سکتا ایسے جیسے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کا میڈیا ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا پہ آپ صبح سے شام تک جو مرضی کہتے رہیں، آپ مجھے بٹھا کے کہتے رہیں کہ صبح سے شام تک کہ یہ شیخ سعدی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ لوگ مجھے شیخ سعدی کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملٹیپل ذرائع کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، خبروں کو کنزیوم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ دور جس میں صرف پی ٹی وی، ایک پی ٹی وی کا چینل تھا اور چند اخبارات تھے، اس میں آپ بھٹو کو ختم نہیں کر سکے، پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے، تو اس ٹک ٹاک کے دور میں آپ عمران خان کو ختم کریں گے جہاں پہ بچہ عمران خان کی ویڈیوز بنا رہا ہے، تو وہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ پر اینی وے، یہ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات تھیں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور اگر ملک کے سیاسی حالات کے اوپر بات کی جائے تو استحکام پاکستان پارٹی ایک آئی ہوئی ہے بلکہ، اور اس کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے بنائی، جہانگیر ترین صاحب بناتے ساتھ ہی لندن چلے گئے۔ مطلب ایک طرف جو ہے عمران خان ہے، اس کے اوپر وہ اتنے کیسز ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے آپ باہر جائیں، دوسری طرف ترین صاحب نے پارٹی ابھی بنائی نہیں اور ساتھ ہی لندن چلے گئے۔ یہ بھی ایک انہونی سی بات ہے نا، پارٹی بنائیے، آپ گراؤنڈ کے اوپر کریں، اس پہ کام کریں، آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح بھی آپ کی جو حکمت عملی ہے اس کو طے کریں۔ اور یہ جب پارٹی بنی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کو نقصان ہوگا تو وہ ترین صاحب کی جو صاف ستھری ریپوٹیشن ہے سیاست کے اندر، رکھ رکھاؤ کے ساتھ جو وہ سیاست کرتے ہیں، ایک سلجھے ہوئے انسان ہے، ان کی ریپوٹیشن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔
محمود مولوی صاحب نے پچھلے دنوں کہہ دیا کہ جناب میں نے تو ابھی پارٹی جوائن نہیں کی، اور پھر کل مریم ایمن صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے محمود مولوی صاحب نے کہا کہ ابھی تک تو فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل نے خود استحکام پارٹی آفیشلی جوائن نہیں کی ہے، ابھی تک انہوں نے بھی آفیشلی جوائن نہیں کی ہے، کوئی بھی آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کا بندہ سامنے نظر آپ کو نہیں آ رہا۔ اور ایک استحکام پاکستان کے سینئر لیڈر سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا، اب پتہ نہیں انہوں نے جوائن کی ہے کہ نہیں کی، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آفیشلی تو ابھی کسی نے جوائن ہی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار میں نے تو ترین صاحب سے بھی گلہ کیا کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، ترین صاحب آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہاں پہ بلا کے ہمیں بے عزت کر دیا، آپ لوگ ہمیں آپ زبردستی کیوں اس میں شامل کرنے کے لیے بلایا گیا، اس قسم کا انہوں نے ترین صاحب سے گلہ کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر جو آپ کا مخالف گروپ تھا تحریک انصاف کے اندر، وہ لوگ تو آرام سے ابھی بھی ادھر ہی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، اسد عمر بھی آرام سے سائٹ پہ ہو گیا، ہمیں یہاں پہ بلا کے، جو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں یہاں پہ بلا کے جو ہے عوام کی نظروں میں آپ نے بالکل ہی گرا دیا، اور اب ہماری سیاست کدھر پہنچ گئی وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ پر اینی وے میں نے آپ کو کہا تھا کہ استحکام پاکستان جو ہے پارٹی، وہ سب سے زیادہ عدم استحکام کا شکار ہے، اور پہلے دن سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان ترین صاحب کی اپنی ریپوٹیشن اور برانڈ ترین جو ہے سیاست کا، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ استحکام پاکستان کے حوالے سے تازہ ترین ہے کہ جناب ابھی تو ان لوگوں نے بھی آفیشلی جوائن نہیں کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے، پر یہ ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اور چوہان صاحب نے، انہوں نے بالکل آفیشلی جوائن کیا ہوا، وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر استحکام پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اور استحکام پاکستان جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہے یہ پارٹی، اور وہ محدود اس لیے ہے کہ دیگر جو دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں ہماری دال نہیں گلنی ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹر کہاں سے آئے گا، تو اس وجہ سے ووٹ توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کا کتنا فائدہ ہوگا وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آج کل آپ میڈیا میں اس کو سن رہے بھی ہوں گے، پاکستان سے اکثر لوگ جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک، اور وہ کوئی یورپ جانے کی کوشش کرتا ہے، گریس کے راستے، فلانے راستے۔ ایک کشتی کو حادثہ پیش آیا، اس میں بڑے پیمانے پہ ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں جو رپورٹ کر رہی ہے بی بی سی، کہ کم سے کم اب تک جو ہے 80 کے قریب لوگ اس میں ہلاکتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے، پاکستانی جو ہے اس میں بڑی تعداد میں شامل تھے، ان کی بھی ہلاکتوں کا خدشہ ہے، کچھ ہلاکتیں کنفرم ہوئی ہیں، کچھ بچ جانے والوں میں بھی پاکستانی ہیں۔ بی بی سی نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے اس میں وہ جو پاکستانی جن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئی ہوں، ان کے جو پچھلے لواحقین ہیں ان کے وہ انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں، ایک لڑکے کے والد کا انہوں نے انٹرویو بھی کیا، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو انسانی اسمگلر ہیں انہوں نے ان کو برین واش کر دیا تھا، اور ایجنٹ یہ کرتے ہیں، ایجنٹ وہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ایک تو اس طرح کہ ہماری نوجوان ملک چھوڑنے پہ اس حد تک مجبور ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کی حالت ہے، اور یہ کوئی میں یہ 1 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری 75 سال کی کہانی ہے، کہ 75 سال میں ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ جناب پڑھے لکھے لوگ بھی اور اچھے آسودہ لوگ بھی لاکھوں روپیہ دے کے اپنے ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ آپ ان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ جو ملک کے اندر نظام ہے، جو ملک کے اندر آئین قانون کے ساتھ ہو رہا ہے، عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اینی وے، اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انسانی اسمگلرز کا انہوں نے ذکر کیا، ایجنٹس کا ذکر کیا، یہ سارے جو ہے نیٹ ورک پاکستان کے اندر سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، کون سے ریجن، منڈی بہاؤدین میں کتنے ہیں، تو گجرات ریجن میں کتنے ہیں، مطلب یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، پورا نیٹ ورک ہے جو یہ کام کرتا ہے، لوگوں کو بیچتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت کی کارکردگی پہ کہ جناب اس نیٹ ورک کو کیوں چلنے دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، کیوں جو ہے معصوم جانیں اس طرح ضائع ہوتی ہیں۔ ہماری ہمدردیاں جو لوگ ان کے اس حادثے میں جن کے جاں بحق ہونے کی خبریں ہیں ان کے خاندان والوں کے ساتھ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی سالڈ اقدامات لے گی، اور کوشش یہ ہو کہ آئندہ کبھی کوئی پاکستانی جو ہے اس طرح کے حادثے میں اس کے جاں بحق ہونے کی خبر نہ، اور اس قسم کے جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، عمران خان جو ملک سے نہیں جا رہے، اس کی وجہ سے پھر بہت سارے ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج شہریار آفریدی صاحب کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ شہریار آفریدی صاحب بھی ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس طرح دیگر بھی بہت سارے جو قائدین ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں، عمر چیمہ صاحب ہو جائیں، ڈوگر صاحب ہو جائیں ملتان سے، عامر ڈوگر صاحب، اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں، میاں محمود رشید صاحب ہو جائیں، عالیہ حمزہ ہو جائیں، اس کے علاوہ جو لڑکیاں ہیں ینگ ان کی ورکرز
सनम जावेद हो जाए, तैयबा राजा हो जाए, जितने भी हैं ये लोग सारे जो हैं अभी तक जो है वो खड़े में हैं इमरान खान के साथ। और इसके अलावा हो सकता है सबके मैं नाम ना ले सकूं, बहुत सारे लोग हैं। तो उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि इमरान खान साहब खुद भी इधर खड़े हैं और अभी भी उन्होंने यही फैसला किया कि जनाब मैंने नहीं जाना। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं, क्या कुछ होता है, वो एक अलग बहस है। अच्छा, मुल्क में जो आइन और कानून की मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन है वो आपके सामने, अदालतों के फैसले आते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इलेक्शंस नहीं करवाए गए, उल्टा जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाई गई। और अब एक और जो मोजिज जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ बाकायदा एक हुकूमती वजीर जो है मशीर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तारड़ साहब संगीन इल्जाम लगाते हैं। भाई अगर किसी जज साहब के ऊपर कोई मिसकंडक्ट का इल्जाम है तो उसका एक तरीका कार है। ये कोई तरीका आपने कभी देखा है कि वुजरा बैठे और वो जजों के खिलाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें? कभी आपने पहले देखा इस किस्म की सूरत हाल कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जनाब वो चीफ जस्टिस के खिलाफ भी हो रही है, दीगर जज साहिबान के खिलाफ भी हो रही है, और ये कहा जा रहा है, उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर जो कियानी साहब हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो एक रेफरेंस वगैरह दायर किया गया है। और रेफरेंस दायर करने से पहले जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ साहब के जानिब से, क्या वो मुनासिब थी? हाँ, अगर किसी मोजिज जज के ऊपर कोई हुकूमत समझती है कोई चीज है, जरूर आप कानून के मुताबिक उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन जिस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, वो आपके भी सामने, और अदालतें क्या दबाव में आ भी चुकी होंगी। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक बंदे को कहा कि जी मैं, वो बंदा कहता है उनकी अदालत में वकील के मैं अगवा हो गया हूं, वो कहते हैं भाई सब्र से काम लो। क्या आइन कानून जो है वो खत्म हो गया इस मुल्क के अंदर? पर एनीवे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया उसकी मजम्मत किया। उन्होंने कहा ये फ्रिवलेस किस्म के चार्जेस हैं, इसमें सरासर गलत बयानी की गई है और ये सिर्फ अदलिया को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने मजम्मत की है। उसके साथ हमने देखा कि लतीफ खोसा साहब के घर के ऊपर फायरिंग हुई। तो अदलिया से वाबस्ता लोग, वकला, जो भी हुकूमत को लगता ही है कि हमारा जो जिसे आप कह सकते हैं सियासी प्लान है, उसकी राह में कोई रुकावट हो सकता है, उसके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने यह कहा है कि यह नहीं हो सकता कि हमारे मोजिज जज साहिबान के खिलाफ, हमारी जो बरादरी से ताल्लुक लोग रखते हैं, वकला बरादरी से ताल्लुक, उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां हो और हम खामोश हो जाएं। बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। हम जो है इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और जज साहब के साथ भी खड़े हैं और अपने वकला जो बरादरी है उसके साथ भी खड़े हैं। अब देखते हैं जनाब ये चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। लेकिन ये अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब इसमें जो भी मजीद पेशरफ्त होती है, मेरी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।